ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک نافرمان بیوی کا واقعہ سنائیں گے جس پر اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب نازل ہوا۔ ایک نیکیوں کا اور بیوی جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی تھی، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا۔ عورت کو دفن کرنے والے ان لوگوں نے جب اچانک آسمان کی طرف دیکھا تو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ایک پرچہ اترتا اترتا اس مردہ عورت کے سرہانے آن پڑا۔ ناظرین، جس زبان سے ناشکری کے الفاظ نکلنے بند ہو جائیں، جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس زبان سے نکلی ہوئی ہر چھوٹی سے چھوٹی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اگر تمہارے اندر وہ آواز ابھی بھی موجود ہے جو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، جو تمہیں حلال و حرام کی تمیز کرواتی ہے، اگر وہ آواز ابھی بھی موجود ہے تو تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو۔ تمہارا دل ابھی بھی زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کرو کہ دل ابھی مردہ نہیں ہوا۔ ورنہ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں ان سے جا کر پوچھو، اپنے عزیز و اقارب کی میت کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں، اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، بھائی کو، بہن کو، بیٹی کو، اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں، پھر بھی انہیں عبرت نصیب نہیں ہوتی۔ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، اس لیے شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو زندہ رکھا۔ بنی اسرائیل کی ایک عبادت گزار عورت تھی اور لوگوں کے سامنے تو بہت بڑی ولیہ تھی، لوگوں کے سامنے تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبوبہ تھی، مگر اللہ کی ذات کے سامنے یہ محبوبہ نہیں، مردودہ تھی۔ لیکن وہاں کے لوگ اسے بہت بڑی عبادت گزار عورت سمجھتے تھے۔ اس کے لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مند تھے، مریدین تھے جو اسے دعائیں منگوانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ یہ عورت فوت ہو گئی، مر گئی، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ عزیز و اقارب نے اٹھایا، تدفین کرنے لگے، خاک کے سپرد کرنے لگے۔ جب اس کے عزیز و اقارب نے اس عورت کو قبر کے اندر دفنانا ہی چاہا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی میت آہستہ آہستہ پھولنے لگی۔ لوگ حیران و پریشان ہو گئے اور گھبرا گئے۔ لوگ سوچنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ تو اللہ کے محبوب بندی تھی، اللہ کی نیک بندی تھی، ہم اس سے دعائیں منگوایا کرتے تھے، اور یہ اس کی میت کے ساتھ کیا ہو گیا؟ پھر اچانک سے آسمان سے ایک پرچہ نیچے آ کر اس میت کے اوپر گرا۔ عزیز و اقارب نے جب وہ پرچہ اٹھایا، کھولا، پڑھا، تحریر پڑھنے کے بعد لوگوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، عقیدت مندوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہر ایک کی زبان پر افسوس کے الفاظ تھے۔ لوگوں نے تحریر پڑھی تو اس کے اوپر یہ لکھا تھا کہ اس بد کردار عورت کو، اس گناہگار عورت کو اس قبرستان کے اندر مت دفنایا جائے۔ اگر تم دفناؤ گے تو قبرستان کے اندر جتنے بھی مردے پڑے ہیں تمہارے حق میں بد دعائیں کریں گے، اور مردوں کے منہ سے نکلی بد دعائیں تمہاری نسلیں اجاڑ کر رکھ دیں گی۔ ان کی بد دعاؤں سے بچنا چاہتے ہو تو تم اس بد کردار اور گنہگار اور گھٹیا ترین عورت کو، اللہ تعالیٰ کی غضب کا نشانہ بننے والی عورت کو اس قبرستان کے اندر مت دفنانا۔ لوگ یہ پڑھ کر حیران رہ گئے، حیرانی کی دلدل میں پھنس گئے تھے، اور ادھر لاش پھولتی جا رہی تھی اور اس لاش کو جلدی جلدی لوگ دفنانا بھی چاہتے تھے۔ کہنے لگے، یہ تو ہمارے مرشدہ تھی، ہم تو اس کے مرید تھے، لاکھوں عقیدت مند تھے، اور یہ تو بہت بڑی عبادت گزار تھی، متقی پرہیزگار تھی۔ لیکن پرچے کی دوسری طرف بھی کچھ لکھا تھا۔ جب دوسری طرف لوگوں نے پڑھا تو اس کے اوپر لکھا تھا، تم جاننا چاہتے ہو کہ آخر اس عورت نے کون سے ایسے گناہ کیے تھے؟ تم جاننا چاہتے ہو کہ یہ تو عبادت گزار تھی، عابدہ تھی، آخر اس نے کون سے ایسے جرم کیے، کون سی ایسی غلطیاں کی، کون سی ایسی خطائیں کی تھی کہ اس کی تمام عبادات اس کے منہ پر مار کے رکھ دی، اس کا کوئی بھی سجدہ قبول نہیں ہونے دیا۔ ہاں جی، یہ عبرت کا نشانہ بنی ہوئی ہے، اور قبرستان کے تمام مردے اس کو دفن نہ کرنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس بد کردار عورت سے بچا لینا۔ اگر یہ ہمارے قبرستان کے اندر دفن ہو گئی تو اس کو جو عذاب ملے گا تو اس کی چیخو پکار ہمیں بھی پریشان کرے گی۔ قبر کے اندر اس کو دیے گئے عذاب کو دیکھ کر ہمیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں اس بد کردار عورت سے بچا لینا۔ پرچے کے اوپر لکھا تھا، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو تو اس قبرستان کی آخری والی قبر کے اندر ایک مردہ پڑا ہوا ہے۔ قبرستان کی آخری کونے کی جو قبر ہے، اس قبر کے اندر جو مردہ لیٹا ہوا ہے، جا کے اس سے پوچھ لو، وہ تمہیں اس کی حقیقت بتائے گا، وہ تمہیں اس عبادت گزار کی حقیقت سے آگاہ کرے گا، وہ اس کا پردہ فاش کرے گا، آخر کیوں اس کی وجہ سے اہل قبور پریشانی میں ہیں۔ اب لوگ پریشان ہو گئے، ہم میں سے کوئی اتنا صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ مردوں کے ساتھ کلام کرے،
ہم میں سے کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا، وہ اتنا بڑا پرہیزگار نہیں جو مردوں سے ہم کلام ہو کر مردوں کی باتوں کو سمجھے اور ہمیں حقیقت سے آگاہ کرے۔ آخر اس عورت نے کون سے ایسے گناہ کیے کہ قبرستان کے مردے اسے بددعائیں دے رہے ہیں؟ ان میں سے کسی بزرگ نے مشورہ دیا کہ فلاں علاقے کے جو نبی ہیں، ہم نے سنا ہے وہ مردوں سے کلام کر جاتے ہیں، وہ مردوں سے کلام کرتے ہیں، مردوں سے باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطا سے اگر ہم اس نبی کے پاس چلے جائیں، جا کے ان کو یہ پرچہ دکھائیں، تو ہو سکتا ہے وہ نبی اللہ کے حکم سے ہمارے ساتھ آ جائیں اور ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کر دیں۔ اب وہ بزرگ کے اس مشورے کو سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے عزیز و اقارب نے میت کو تنہا اکیلا چھوڑ کر خود اللہ کے نبی کی طرف چل پڑے اور سوچتے جا رہے تھے کہ یہ کیسی بدبخت عورت تھی، کیسی گھٹیا عورت تھی، آخر اس نے کیا گناہ کیے تھے جن گناہوں نے اس کی پوری زندگی کی عبادت ضائع کر دی۔ مردہ عورت کو تنہا اکیلا چھوڑ کر خود اللہ کے نبی کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ تمام کے تمام لوگ پورا دن اللہ کے نبی کو ڈھونڈتے رہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخرکار اللہ کے نبی مل گئے۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی، ہم بڑی دور سے چل کر آپ تک آئے ہیں، ہم پر ترس کھائیں، رحم کریں، یہ پرچہ پڑھیں، اس کے بعد جو آپ کا جی چاہے وہی کرنا۔ اللہ کے نبی نے وہ عبرتناک پرچہ پڑھا۔ اس کے اوپر لکھا تھا کہ یہ گناہگار عورت ہے، اس کو اس قبرستان کے اندر مت دفنانا، اگر دفناؤ گے تو قبرستان کے تمام مردے تمہارے حق میں بددعائیں مانگیں گے، ان کی بددعاؤں کی وجہ سے تمہاری زندگی بھی اجڑ جائے گی، تم بھی اجڑ جاؤ گے، تمہاری نسلیں بھی اجڑ جائیں گی، لہٰذا اس بدکردار عورت کو اس قبرستان کے اندر مت دفنانا۔ لوگوں نے کہا، حضرت وہ تو عبادت گزار تھی، وہ تو ہر وقت اللہ اللہ کرتی تھی، وہ دن کو روزہ رکھتی، پوری رات قیام کرتی تھی، آخر اس نے کون سے ایسے گناہ کیے؟ وہ جاننے کے لیے پرچے کی دوسری سائیڈ پہ لکھا ہوا ہے۔ مگر تم اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتے ہو تو قبرستان کے آخری کونے کی ایک قبر ہے، اس کے اندر مردہ پڑا ہے، تمہیں سب کچھ بتا سکتا ہے، اس حقیقت سے آگاہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی، آپ مردوں کی بولیاں جانتے ہیں، مردوں سے کلام کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں نا، اس مردے سے پوچھ کے ہمیں بتائیں کہ آخر یہ عورت کون سے ایسے گناہ کرتی تھی۔ اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے ان لوگوں کے ساتھ چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ قبر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخرکار اس قبر کے سرہانے پہنچ گئے، جس قبر کا نشانہ کاغذ کے اوپر لکھا تھا، جس قبر کا نام کاغذ کے اوپر لکھا ہوا تھا، وہ تو اس قبر پر پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے حکم دیا، اے قبر کے اندر پڑے ہوئے مردے، مجھے جواب دے اللہ کے حکم سے، اللہ رب العزت کے حکم سے۔ اس مردے نے اللہ کے نبی کو سلام کا جواب دیا، پھر کہا، پوچھئے حضرت، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی نے پوچھا، یہ تو بتا کہ یہ جو مردہ عورت ہے جس کی وجہ سے اہل قبور پریشان ہیں، جس کی وجہ سے قبرستان کے مردے پریشان ہیں، اگر یہ عورت ہمارے قبرستان میں دفنا دی گئی تو اس کو دردناک عذاب ملے گا، اور وہ عذاب بھی ہمیں تکلیف دے گا، ہمیں پریشانیوں کو سامنا کرنے پڑے گا۔ وہ مجھے بتایا جائے آخر یہ عورت کون تھی اور اس نے کون سے ایسے گناہ کیے تھے کہ اس کے گناہوں نے اس کی تمام عبادات ضائع کر دی، اس کو اللہ کے غضب کا نشانہ بنا دیا گیا، اور اس عبادت گزار عورت کو اللہ نے لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس مردے کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ مردے نے آواز دی، اللہ کے نبی، اگر آپ حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں تو سچ یہ ہے کہ وہ مردہ عورت، عبادت گزار عورت میری بیوی تھی، میں اس کا شوہر تھا، وہ بڑی عبادت گزار تھی، دن کو روزہ رکھتی، پوری رات قیام کرتی تھی، پوری رات عبادت میں مصروف رہتی تھی، پوری رات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی تھی، لیکن وہ عبادت گزار تھی، میں گناہگار تھا، میں گناہوں پر گناہ کر رہا تھا، لیکن میری بیوی عبادت گزار تھی۔ جب میں گناہ کرتا تھا تو میری بیوی مجھے میرے گناہوں کے طعنے دیتی تھی کہ وہ بد کردار گناہگار سیاکار شوہر بنا پھرتا ہے، ایک متقی پرہیزگار بیوی جو مل گئی ہے پھر بھی تو گناہ کرتا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ قیامت کے دن تیرا ساتھ مجھے نصیب نہ کرے، جس طرح دنیا میں اللہ نے تیرا ساتھ میرے نصیب میں کیا ہے، اسی طرح میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تیرے جیسے بد کردار انسان کے ساتھ مجھے نہ رکھے۔ جب وہ مجھے میرے گناہوں کے طعنے دیتی تھی تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، میں اندر سے روتا تھا۔ ایک دن میں اس کے دن بدن کے دیے ہوئے طعنوں سے تنگ آ کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، میرے کریم رب، آج سے میں پکی توبہ کرتا ہوں، اس بیوی کو عبادت گزار عورت کو گواہ بنا کر میں توبہ کرتا ہوں، اللہ میں آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، میری توبہ قبول فرما لے، آئندہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، میں توبہ کرتا ہوں، پختہ توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبولیت کا شرف عطا کر دے۔ بس ادھر سے سچے دل سے ایک آہ نکلی، آنکھوں سے 2-4 آنسو ہی نکلے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرما لی۔
توبہ کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ نشانی یہ تھی کہ اس کے بعد میں نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا تھا، جبکہ گناہ کرنے کا موقع بھی ملتا تھا لیکن میں گناہ نہیں کرتا تھا، تو مجھے پکا یقین ہو جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرما لی ہے۔ اب میں نے توبہ بھی کر لی تھی، پھر بھی میری بیوی مجھے میرے گناہوں کے طعنے دیا کرتی تھی، مجھے ذلیل اور رسوا کرنے کا ایک بھی موقع نہیں چھوڑتی تھی۔ سابقہ گناہ کے طعنے دیا کرتی تھی، تو شرابی تھا، تو جواری تھا، تو کمینہ تھا، اللہ اکبر، اپنی عبادت پر فخر کرتی تھی، میں اس کا شوہر تھا، پورا دن اس کے لیے ہاک چھانتا تھا، کڑکتی دھوپ میں تپتی ریت کے اوپر پورا دن ہاک چھانتا، روزی روٹی کماتا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میری عبادت گزار بیوی کو کھانے کو کچھ مل جائے۔ پورا دن ہاک چھانتا تھا، روزی روٹی کماتا تھا، شام کو گھر آ کر میں خود اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندتا تھا، اپنے ہاتھوں سے روٹی پکاتا تھا، روٹی تیار کر کے اپنے ہاتھوں سے خود بھی کھاتا، اپنی بیوی کو بھی کھلاتا، مصلے کے اوپر بیٹھی بیوی کے منہ میں بھی روٹی کا نوالا ڈالتا، اسے کام کا نہیں کہتا تھا، اسی وجہ سے کہ وہ ایک پل کے لیے بھی عبادت سے خالی نہ جائے، اور وہ خود بھی کام نہیں کرتی تھی، اس نے تمام کے تمام کام میرے سپرد کر رکھے تھے، مزدوری بھی میں نے کرنی تھی، روزی روٹی کا بندوبست بھی میں نے کرنا تھا، اپنے ہاتھوں سے روٹی پکانی بھی ہے، تیار بھی کرنی ہے، اور اپنے ہاتھوں سے خود بھی کھانا ہے، اپنی عبادت گزار بیوی کو بھی کھلانا ہے، اس نے کچھ نہیں کرنا تھا، کہیں ایک لمحہ عبادت سے خالی نہ ہو جائے، ایک لمحے کی غفلت بھی میں برداشت نہ کرتا تھا، تو میری بیوی برداشت کرتی تھی، لیکن بجائے میری شکر گزاری کرنے کے، جب اسے غصہ آتا تھا تو یہ مجھے میرے سابقہ گناہوں کے طعنے دیا کرتی تھی، حالانکہ میں توبہ کر چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دیا تھا، پھر بھی جب اسے غصہ آتا مجھے میرے سابقہ گناہوں کے طعنے دیا کرتی تھی، میرا دل دکھاتی تھی، میرے زخموں پر نمک چھڑکتی تھی، میں پورا دن روتا رہتا تھا اور اس کے لیے روزی روٹی کا بندوبست بھی کرتا رہتا تھا۔ کسی بیوی کی وجہ سے دن میں 5 مرتبہ میری آنکھیں رونے پر مجبور ہو جاتی تھی، میری آنکھوں سے خون کے آنسو نکلتے تھے، روتے روتے سہتے سہتے میں تاب نہ لا سکا، میرا جگر پھٹ گیا، مجھے دل کا دورہ پڑا اور میں مر گیا، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ مرنے سے پہلے میں نے دعا کی تھی کہ اللہ، قیامت کے دن اگر تیری یہی عبادت گزار عورت جنت میں چلی جائے تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اس بدبخت عورت نے خود ہی تو دعا کی تھی، قیامت کے دن مجھے شوہر کا ساتھ نہیں چاہیے۔ سنا، اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرمائی، اللہ نے میری دعا بھی قبول فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس عبادت گزار مردہ کی دعا بھی قبول فرمائی۔ اس نے کہا تھا کہ اللہ قیامت کے دن میں اس گناہگار عورت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس شوہر کا ساتھ نہیں چاہتی، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کے صدقے میری توبہ کو قبولیت کا شرف عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے میری توبہ کی قبولیت کے صدقے مجھے جنت میں اعلیٰ مقام دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا بھی قبول کی، اس نے کہا تھا کہ میں اس کا ساتھ نہیں چاہتی، اللہ نے یہ بھی فرما دیا، جب تو اس کا ساتھ نہیں چاہتی تو ہم تجھے اس کے ساتھ رکھیں گے بھی نہیں، تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا، تیرے شوہر کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ پھر یہ مردہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، اس عبادت گزار عورت کی ناشکری نے، شوہر کی ناشکری نے، احسان فراموش نے، شوہر کے سامنے کیے گئے تکبر نے، عبادت کے تکبر نے اس کی تمام عبادت ضائع کر دی۔ جب یہ مری اس کے دامن میں گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، ایک نیکی بھی موجود نہیں تھی۔ ناظرین، تکبر حسن کو، مال کو، دولت کو، جوانی کو، یہاں تک کہ عبادت گزار کو بھی ہو تو تکبر انسان کو تباہ و برباد کر کے ہی چھوڑتا ہے، انسان کو زوال کا شکار کر کے ہی چھوڑتا ہے، انسان کو ذلیل و خوار کر کے ہی دم لیتا ہے۔ نہ شوہر کی ناشکری نے، احسان فراموشی نے، شوہر کی آنکھوں سے نکالے گئے آنسو نے، شوہر کو دی گئی تکلیفوں نے اس کی تمام عبادات ضائع کر کے رکھ دی۔ اس لیے سب سے پہلے تو ان لوگوں کا شکر ادا کیا کرو جن لوگوں نے تمہارے اوپر احسان کیا، جن لوگوں نے تم پر احسان کی بارش برسائی، تم پر نعمتوں کی بارش برسائی، وہ ماں باپ ہو یا بیوی ہو، بڑا بھائی ہو یا کوئی اور ہو، سب سے پہلے ان لوگوں کی شکر گزاری کریں، ان لوگوں کا شکر کریں جنہوں نے تمہارے اوپر احسان کیے، لوگوں کے شکر کرنے کے بعد اللہ کا شکر کرے، پھر تمام اس شکر گزاری پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کی گئی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کے شکر گزار نہیں بنتے، وہ بندے جنہوں نے تمہیں سیدھا راستہ دکھایا، وہ بندے جنہوں نے تمہارے اوپر نعمتوں کی بارش برسائی، جب تک ہم ان کی شکر گزاری نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ جس طرح یہ عورت ناشکری تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب میں مبتلا کیا، تو پھر لوگوں نے اس کو اس قبرستان میں دفنانے کے بجائے دوسری ویران جگہ پر دفنانے کا فیصلہ کیا۔ جب اس کی قبر کو کھودا گیا تو قبر میں کیڑے مکوڑے اور سانپ بچھو آ گئے، جب اس کی قبر میں لٹایا گیا تو اس کی زبان پر، اس کے منہ پر فوراً بچھو نے بسیرا کر لیا کہ اس کے گناہوں کی سزا تھی، جس زبان سے وہ ناشکری کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس زبان کے اوپر بچھوؤں کو بچھا دیا اور اسے جہنم میں پھینک دیا، اس کی تمام تر عبادات کو ضائع کر دیا۔ استغفر اللہ،
یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں۔ انہی لمحوں میں کچھ ایسا اکٹھا کر لیں، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے۔ کسی کا حق مت کھاؤ، کسی کا حق کھا کر، کسی کا مال ضبط کر کے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم قبر میں سرخرو کی سانس لوگے، سکون کی سانس لوگے؟ وہ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، درویش ملنگ بابا۔ اس نے اپنے کندھے پر ایک چادر رکھی ہوئی تھی، کہیں جا رہا تھا۔ ادھر سے ایک چور دوڑتا ہوا آیا اور فقیر کی چادر لے کر بھاگ گیا۔ اب چور تو چادر لے کر ایک طرف بھاگ گیا، لیکن فقیر نے کیا کیا کہ وہ قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی۔ چور ادھر کو بھاگ رہا تھا، کسی دیکھنے والے نے کہا، بابا تیری بھی عجیب کہانی ہے، چور چادر لے کر اس طرف بھاگ رہا ہے، تو بجائے چور کے پیچھے بھاگنے کے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے؟ بجائے چور کے پیچھے بھاگنے کے قبرستان کی طرف بھاگا جا رہا ہے۔ یہ سن کر بابا جی نے کہا، بیٹے چور کو چھوڑ کر قبرستان کی طرف اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ یہ چور جہاں مرضی چلا جائے، آخر اس نے آنا تو قبر میں ہی ہے۔ جب یہ قبر میں آئے گا تو میں اسے اپنا حساب کتاب چکتا کر لوں گا۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ نیچے کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا۔ شکریہ۔